اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق عزت تکریم حضرات علماء کرام حاضرین محترم بزرگان ملت برادران عزیز بالخصوص آج کے ہمارے اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب نام اللہ فیوزہم برادران گرامی قدر مولانا حماد اللہ شاہ صاحب برادر مکرم جناب اسد اللہ شاہ صاحب حق جل وعلا مجدہ ان تمام احباب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جو سالانہ عظیم الشان شہدائے اسلام کے عنوان سے معتبر پروگرام منعقد کرتے ہیں اور اللہ پاک پروردگار عالم آپ سمیت ہم سب کی حاضری کو بھی
اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات محض اسلام کے شوق، دین کی محبت میں اس پروگرام میں عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ میں اور آپ آج کے اس اجتماع پہ غور کریں۔ آپ نے اپنے مال کی قربانی پیش کی، آپ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، آپ نے اپنے مال کی قربانی پیش کی، اپنا وقت قربان کیا، فقط صرف اور صرف دین اسلام کی محبت میں، شہدائے اسلام کی محبت میں۔ آپ نے سنا خانقاہ حالانی شریف میں 10 محرم الحرام کو شہدائے اسلام کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، تو آپ نے عنوان پر غور کیا کہ آج کی اس کانفرنس میں ان خوش نصیب لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ خیر سنا اور سنایا جائے گا، ان سعادت مند لوگوں کا ذکر خیر کیا جائے گا جنہوں نے اسلام کی سرسبز و شاداب کھیتی کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ آپ اپنی زمین سے کھیتی حاصل کرنے کے لیے اس پر محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ لگاتے ہیں، اسے پانی سے سیراب کرتے ہیں، تب وہ کھیتی جا کر زمین سے سونا اگلتی ہے، مجھے آپ کو رزق ملتا ہے، لوگوں کو اس سے کاروبار ملتا ہے۔ آپ نے زمین ہموار کی، اس میں بیج لگایا، پانی دیا، اپنا خون پسینہ ایک کیا، اس زمین نے آپ کو مالا مال کیا۔ معلوم یہ ہوا یہ زمین اپنے اندر سونا رکھتی ہے، مگر اس سے سونا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ شہدائے اسلام کے عنوان سے معنون آج کی اس کانفرنس پر میں اور آپ غور کریں۔ خلاق عالم نے دین اسلام کے نام سے، شریعت محمدی کے نام سے ایک کھیت لگایا، جسے سرسبز و شاداب کرنے کے لیے امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا۔ پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسین و جمیل کھیتی پر دن رات محنت کر کے، اپنا خون پسینہ لگا کے اسے آباد و شاداب کرنے کے لیے دلوں پر محنت کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 1.25 لاکھ سے زائد جماعت مقدسہ کو تیار کیا، جس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین جیسے اسلام کے آفتاب و مہتاب کو تیار کر کے امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے میدان عمل میں اتار دیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا دین آدم سب سے پہلا دین تھا، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے تھے، اس دین نے بھی ختم ہونا تھا،
اپنی انتہا کو پہنچنا تھا، نبوت نے بھی ختم ہونا تھا، اپنی انتہا کو پہنچنا تھا۔ خلاق عالم نے نبوت محمد پر ختم کر دی، ادیان سماویہ کو محمد کے دین پر ختم کر دیا۔ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، یہ دین قیامت تک رہے گا، یہ نبوت قیامت تک رہے گی۔ اس دین کی حفاظت کرنے والے قیامت تک چاہیے، اس نبوت کی حفاظت کرنے والے قیامت تک چاہیے۔ پاک پیغمبر نے 1.25 لاکھ سے زائد نفوس مقدسہ کے دل و دماغ کی تختی پر اللہ کے آخری نبی کا پیغام نقش کر دیا، اپنے دین کا آخری پیغام ان کے قلب اطہر پر نقش کر دیا۔ وہ جماعت مقدسہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نبی کے دین کی آبرو کے لیے، نبی کے دین کی شر بلندی کے لیے خلاق عالم کی زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑی گئی، جن میں 259 اصحاب پیغمبر نے، شہدائے اسلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک جنگ نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے یمامہ کی سرزمین پر، یہ یمامہ وہ جگہ ہے مدینہ پاک سے 750 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے آپ ریاض کے قریب چلے جائیں، اس سے پہلے یمامہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پر جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر جو نبی کے وارث تھے، جنہیں خلیفہ بلا فصل بنا کر سب سے پہلے نبی کی قائم کردہ مسند خلافت پر فائز کیا گیا، صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے کام کا آغاز اس کام سے کیا جہاں پر پیغمبر نے اپنی نبوت کے کام کا اختتام کیا۔ ادھر نبی دنیا سے جا رہے ہیں، جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی کے فتنہ کے کلا کما کرنے کے لیے حضرت فیروز دہلوی کو روانہ کر رہے ہیں۔ ادھر صدیق اکبر مسند خلافت سنبھال رہے ہیں۔ نبی کا سب سے بڑا دشمن مسیلمہ کذاب ہے، جس نے نبی کے بعد علیہ باللہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام کی حسین و جمیل عمارت کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی۔ صدیق نے کام کا آغاز کیا، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے فتنہ کے اس 30 سال سے آئیے تاریخ اسلام کے اوراق پر نظر دوڑائیے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے پیغمبر کی موجودگی میں 100 سے زائد لڑی جانے والی جنگوں میں 259 اصحاب پیغمبر نے، شہدائے اسلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نبی کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اپنے پاکیزہ خون سے سیراب کر کے 1400 سال بعد میں آنے والے امتی کو پیغام دیا، ہم نے نبی کے لگائے ہوئے گلشن کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ اگر تم یہ چاہو قیامت کی صبح تک نبی کا لگایا ہوا گلشن آباد و شاداب رہے، سرسبز و شاداب رہے، یوں ہی رعنائیاں بکھیرتا رہے، یوں ہی دین کی بہاریں قائم اور دائم رہے، تو پھر یاد رکھنا تم سے بھی دین کی بقا کے لیے، دین کے قائم کرنے کے لیے، دین کے عروج کے لیے خون طلب کیا جا سکتا ہے۔ جب کبھی زندگی کے ایسے دوراہے پر آکے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے خون کی دین کو ضرورت پڑ جائے، تو پھر دیکھنا نبی کے غلاموں میں سے سب سے اعلیٰ غلام 259 اللہ کے دین کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کی عزت و آبرو کے لیے نبی کی تیار کردہ جماعت مقدسہ، اس کا ایک فرد ایسا ہے، کل کائنات کے کتب غوث ولی ابدال جمع کر دیے جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں انہیں رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں نبی کے اس غلام کو رکھا جائے جس نے پیغمبر کی موجودگی میں کلمہ